بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ اسے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے اس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. انسان کیسے سمجھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے فرما رہا ہے وہ اس پر اثر کر رہا ہے، اور اسلام جمعے کا دن یا جمعے کے دن جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اور ہمیں فائدہ کیسے ہوگا. تو اگر ان چیزوں پر انسان نظر نہ ڈالے، توجہ نہ کرے، تو پھر اس کی زندگی میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. پہلی چیز وہ ہے کہ ساتھ لے کر کیا جانا ہے، ٹیک اوے. The second thing, self-reflection. Third, diversity. And fourth is implementation. If we are not getting these four things, then no benefit will be achieved in our lives. تو اللہ سبحانہ و تعالی مختلف جگہوں پر قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت زیادہ وقت انسان کن چیزوں میں ضائع کرتا ہے. ایک چیز تو پچھتاوا ہے کہ اگر میں یہ کرتا تو آج میں یہ ہوتا، اور اگر میں اس وقت یہ فیصلہ کرتا
تو آج میرے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. Regretting upon the past and not taking lesson from the past and planning for the future. ساری عمر روتے روتے گزر جاتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. رونے کے بجائے اللہ فرماتا ہے مسکراؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. پیچھے والے وقت کو تو تم واپس نہیں لا سکتے. اب اس پر رونے کا کیا فائدہ ہے؟ جو بچا ہے اسے غنیمت سمجھو اور اس کے لیے کوئی پلاننگ کر لو. اور پلاننگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کسی پروگرام کا، کسی منہج کا کہ وہ ہو ہی ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہو جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جنگ احد کے واقعات میں اس آیت مبارکہ کو لایا اور پھر سورۃ الحدید میں اسی کو پھر ایک اور طریقے سے بیان فرمایا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک طریقہ کار ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے قانون، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اور اس کا قانون یہ ہے کہ تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سارا پس منظر جو ہے وہ بالکل چھپ جاتا ہے اور ایک نیا نظریہ یا ایک نئی چیز ہم لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں اور اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. مکہ مکرمہ کے ابتدائی ایام مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور ہر طرف سے بلائیں، آزمائشیں، ٹرائلز، ٹارچرز، different things were happening to them. اس وقت اللہ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. 2 دفعہ اسے دہراتا ہے. مسلمانوں، تکلیف کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ تکلیف کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکلیف کے ساتھ ہی آسانی ہے. ایک عام مثال اگر میں دوں، جب انسان بیمار پڑتا ہے تو بیماری کے ساتھ علاج شروع کرتا ہے یا بیماری ختم ہونے کے بعد علاج شروع کرتا ہے؟ Any sense a person says کہ I am ill, I am not well, but I will start treatment after my شفا، my cure، کہ میں ٹھیک ہونے کے بعد علاج شروع کروں گا. آج تک کسی نے یہ کہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیماری کے ساتھ ہی علاج شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح تکلیف آنے کے ساتھ ہی اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ہم کسی اور طریقے سے سمجھتے ہیں. We think differently and we take it totally out of the context, and then it will not make sense. Other example,
سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی روشنی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو کیا وہاں پر 5-6 گھنٹے کا کوئی وقفہ ہوتا ہے؟ نہیں، میرے رب کا یہ کرم ہے کہ ایک بڑی روشنی کی جو اس نے سہولت ہمیں عطا فرمائی تھی، جب جوں ہی وہ ڈوبتا ہے وہ ستاروں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر چاند نکل آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے ہمیشہ نہیں رہتے، میرا رب روشنی کا انتظام کرتا رہتا ہے، میرا رب روشنی کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ لیکن کوئی آنکھیں کھولے دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ اس کا رب اس پر کیا کیا کرم کرتا ہے۔ بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا، پڑا ہوا ہے، زندہ لاش ہے۔ فرشتے میرے رب سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ یہ تو بڑا عبادت گزار تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، اور یا اللہ یہ تو تیرے سامنے جھکا ہوا ہی نظر آتا تھا، لیکن اب تو وہ زندہ لاش پڑا ہوا ہے، ہلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میرا رب کیا جواب دیتا ہے؟ I am talking these 4 points. Keep in your mind when you come to Jummah and your purpose be to achieve something and take with you something. Implement it. Reflect on yourself. فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا پڑا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے جب اس میں طاقت تھی تو یہ کچھ نہ کچھ کرتا تھا۔ وہ عرض کرتے ہیں یہ تو بہت کچھ کرتا تھا۔ میرا رب فرماتا ہے اس کے دونوں رجسٹر لے لو، بدی کا رجسٹر بھی اس سے لے لو اور نیکیوں کا بھی۔ اب ایک دن آتا ہے اللہ اسے صحت فرما دیتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تکلیف کے ساتھ ہی آسانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ میرا رب فرماتا ہے کہ تم نے اس کے گناہوں کا رجسٹر بھی لیا تھا اور تم نے اس کی نیکیوں کا رجسٹر بھی لیا تھا۔ گناہوں کا رجسٹر تو بند ہو گیا تھا لیکن نیکیوں کا ثواب ملتا رہا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اسے نیکیوں کا رجسٹر واپس کر دو اور اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو۔ گناہوں والا رجسٹر بالکل خالی کر کے اسے واپس دیا جاتا ہے، لیکن نیکیوں والا بھرا ہوا اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے غم پہ غم آتے ہیں، ثم انزل علیکم من بعد الغم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں غم پہ غم آیا ہے لیکن غم نہ کرو، اتنا غم نہ کرو کہ کیا جو ہے وہ ہم سے رہ گیا ہے اور کیا ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ یہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں دونوں طرح کے ایام آتے ہیں، کبھی بھلے ہوتے ہیں، کبھی ان میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو جائے اور اسے یہ خیال آ جائے کہ روشنی اب باقی نہیں رہی ہے اور اب میں کیا کروں گا۔ کوئی خودکشی کا سوچتا ہے تو کوئی کیا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا غم بھی اور میں اپنا دکھڑا بھی میں اپنے رب کے ساتھ میں اپنے غموں کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی سے میں بات کرتا ہوں اور وہی میرے لیے امیدیں واپس لاتا ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ تو یہ زندگی جینے کے طریقے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر خوشی مل جائے تو پھر اتنا واویلا نہ مچاؤ، اتنے ڈول نہ پیٹو، اتنے نہ اتراؤ اور اتنا گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ درمیانے راستے پر چلتے رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور یوں ہی تنگی شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ آسانی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آسانی کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کریٹس encouragement inside the human and he faces it with bravery۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز کہ any calamity, tragedy comes to you, take it in easy way and it will become easy for you۔ رونا شروع کر دو، دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کر دو، اٹ از سولوشن۔ Become depressed, start complaining and not thinking for solution, that is not life۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے تو فرماتا ہے کہ میری کائنات میں غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک چیز اگر جاتی ہے تو میں دوسری لے آتا ہوں، اگر دوسری جاتی ہے تو میں تیسری لے آتا ہوں۔ سارے نشانات مٹ کے ایک آدمی سمندر میں ہے۔ آج کل تو بہت سہولتیں آ گئی ہیں، لیکن پرانے زمانے کے لوگوں سے پوچھو جہاں پر کسی قسم کی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، گہرے سمندر کے پانیوں میں ہیں، ان سے پوچھو تمہیں راستے کی اطلاع، راستے کی معلومات کون فراہم کرتا تھا؟ وہ آسمان کو دیکھ کر ستاروں کی چالوں سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہماری ڈائریکشن یہ ہے۔ تو وہ آسمان پر ستارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ کس نے وہ سہولت عطا فرمائی ہے؟ میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جینے کا ڈھنگ سیکھ۔ جب تو قرآن اور حدیث کو سنے تو دین فرسٹ تھنگ وٹ ول یو ٹیک ٹوڈے، ٹیک اوے، جس طرح آج کل لوگ کھانوں کے مرکز کو کہتے ہیں، دا فرائیڈے از اے ٹیک اوے، دا فرائیڈے گیدرنگ از اے ٹیک اوے، کہ کیا تو لے کر جا رہا ہے۔ دین سیلف ریفلیکشن، اپنے آپ پر اسے لاگو کر۔ تھنک اباؤٹ یور سیلف، ڈائیورسٹی، چینج یور لائف اسٹائل، چینج یور ڈائریکشن اینڈ دین امپلیمنٹ اٹ اپان یور سیلف۔ If it happens, that means you are benefiting from the Friday gathering۔ آیا ہے، سویا ہوا بیٹھا ہوا ہے، ساری باتیں سنی ہیں، لیکن کچھ ساتھ نہیں لے کر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیٹھا ہی رہا ہے۔ He was sitting and he was present in hall, but he was not present
ود مائنڈ ود ہارٹ. مولانا نے کچھ کہا ہے جمعے پر اور کہتے رہتے ہیں. اٹ از روٹین ورک ایوری فرائیڈے ہی سیز سم تھنگ. یس ہی سیز سم تھنگ بٹ اٹ از فار ہم اینڈ فار یو. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کبھی نہ سوچو کہ کوئی مولانا آپ کی قبر میں چلا جائے گا. بڑا تیر مارا تو قبر پر کھڑے ہو کر دعا کر دے گا. لیکن قبر میں میں نے جانا ہے, تم نے جانا ہے, ہم نے جانا ہے, سب نے جانا ہے. تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ who was taking away with him on Friday and who didn't. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشادات ہیں. اگر ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں قرآن کے مطالعے سے فائدہ ہوگا. نہیں تو یہی ہے, 40 سال سے آ رہا ہوں, جمعہ پڑھ رہا ہوں پابندی سے, اور میں تو کوئی بھی اچھی گیدرنگ جو ہے وہ جانے نہیں دیتا. آئی اٹینڈ آل دا گڈ گیدرنگس, دیٹس ایکسیلنٹ, بٹ وٹ واز دا اچیومنٹ. کیا تم نے اس سے حاصل کیا ہے اور کیا تم نے اس سے نہیں حاصل کیا, یہ بھی کبھی دیکھا ہے. یا یہی دیکھا ہے کہ آئی واز اٹینڈنگ each single good gathering, anywhere I saw poster, I was the first to go there. But what was the reflection? دوسری آیت جس کا میں نے ذکر کیا تھا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. Don't be sad. What was missed and you did not achieve it. But there are many, many opportunities. There are many, many chances. The world is a very, very vast and wider. ہو گیا, کچھ سال گزر گئے ہیں, لیکن اب راستہ متعین کر لو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور اس پر اتنا غرور نہ کیا کرو کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے, میں نے یہ بزنس چلا لیا ہے, میں نے وہ گھر خرید لیا ہے, میں نے 10 پراپرٹیاں بنا لی ہیں, اینڈ ایوری تھنگ از بومنگ فار می, اینڈ اینی ویئر آئی پٹ مائی ہینڈز آئی گیٹ دا گولڈ فرام دیٹ مائن, اینڈ دا سوائل از گولڈ فار می. Don't boast and don't be proud. اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تکبر کرنے والوں کو, اترانے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. ہاں اگر تو نے کچھ حاصل کر لیا ہے تو پھر کہہ میرے اللہ نے مجھ پر فضل کر دیا ہے. اے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا